ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से पीर 23 जून 2025 बमकाम LH कॉन्फ्रेंस हॉल बेंगलुरु में वक्फ तरमीम एक्ट 2025 के ख़िलाफ़ सेव वक्फ सेव कॉन्स्टिट्यूशन मूवमेंट में एक अहम गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की गई। ये एक्ट, जिससे पूरे मुल्क में मुस्लिम बरादरी गहरी तशवीश में मुब्तला है, इस कानून को गैर आइनी, मुतअस्सिबाना और मुस्लिम इमलाक के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म हमला करार दिया गया। मुख्तलिफ मज़ाहिब, रियासतों और शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले मुमताज़ मुक़र्रिरीन ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और अपनी एकजहती का इजहार किया। बेंगलुरु से सीनियर सहाफ़ी शिवा सुंदर ने क़ानून में मजूज़ा तरामीम पर सख्त तनक़ीद करते हुए सवाल उठाया कि ये औक़ाफ़ का इख्तियार है या औक़ाफ़ की बेदखली, और इस क़ानून को ब्रह्मनाइजेशन की कोशिश करार दिया, जिसका मकसद समाजी और मजहबी अक़लियतों को बेदखल करना है। उन्होंने ख़बरदार किया कि वक़्फ़ को गैर इस्लामी बनाकर उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है। अगला निशाना ईसाई हो सकते हैं। हैदराबाद से एडवोकेट अफसर जहां ने कानूनी तज्ज़िया पेश किया और हिंदू एंडोमेंट्स एक्ट से मुआज़ना किया और कहा कि जो उसूल हिंदू बोर्ड्स के लिए गलत हैं तो मुसलमानों के लिए कैसे दुरुस्त हो सकते हैं। ये उसूल तो बरतानवी फरमान से भी बदतर हैं। अमेंडमेंट एक्ट जो 2025 का आया है, ये शुरू से झूठ पे मबनी है और ये तमाम फॉल्सहुड और स्लोगनरिंग के बेसिस पे ही ये पूरा एक्ट इनैक्ट हुआ है। और उसी का हिस्सा ये भी है जो आपका सवाल है कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए विमेन को इंक्लूड किया गया। आप खुद जवाब दे रही हैं कि ये पहले से था। इसी तरह उसमें बहुत से सारे प्रोविजंस पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने जहाँ जहाँ चालाकी से जिस तरीके से कब्ज़ा करने के लिए आसानी हो वो प्रोविजंस, इसको ज़्यादा ड्रकोनियन सेक्शंस को ऐड किए। अदरवाइज विमेन एम्पावरमेंट से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। शरीयत काफ़ी थी और वक्फ जो पहले से वक्फ का जो निज़ाम था उसमें ख़वातीन का हिस्सा पहले से था, अब उन्होंने कोई नहीं दिया। बीजेपी और आरएसएस की ये हमेशा से पॉलिसी रही है बीजेपी गवर्नमेंट की कि इसी तरह मुसलमान औरतों को उकसाएं और जो इस अनफॉर्चुनेटली इग्नोरेंट और मासूम ख़वातीन हैं उनको उकसाएं और उनके मुंह से स्टेटमेंट्स लें और ये कहें। लेकिन हम ये मैसेज देना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म से, मुस्लिम ख़वातीन इतनी इग्नोरेंट नहीं, वो जानती है, अपनी शरीयत से पूरी वाकिफ़ है। और आप जो दे रहे हैं कोई हमको प्लेट में सजा कर कुछ नया नहीं दे रहे, वो हमारी शरीयत का हिस्सा ही है। सो वी डोंट नीड एनी सपोर्ट फ्रॉम बीजेपी टू एम्पावर आवरसेल्व्स। हमारी शरीयत ने हमको ऑलरेडी एम्पावर करके ही रखा है। मैम, आप हैदराबाद से आई हैं, तो हैदराबाद में इस मूवमेंट का क्या इफेक्ट है? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक फ़ैसला था कि तमाम तंजीमें एक प्लेटफॉर्म पर आएंगी और एक होकर लड़ेंगी। तो उसी फ़ैसले के तहत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के परचम के नीचे तमाम तंजीमें, जितनी मिली तंजीमें हैं तमाम उनके साथ जुड़ी हैं, जितनी जमातें हैं तमाम उनके साथ जुड़ी हैं। और जिस तरह से वो एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बना रहे हैं इस मूवमेंट को ले जाने के लिए, ये मुहिम थ्रू आउट नेशन चल रही है। जब जब जो प्लान हो रहा है पूरी मिल्लत एक होकर आवाज़ कर रही है। सो हैदराबाद में भी वही असर है जो दूसरे स्टेट्स में। सिख पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर जगमोहन सिंह ने यकजहती का इजहार करते हुए कहा कि मुसलमानों को आवाज़ उठाना मुश्किल होता जा रहा है। उनका ईमान, उनका लिबास, उनका खाना पीना तो निशाने पर है ही, अब जायदादें भी निशाने पर आ गई हैं। पाकिस्तान में एक भी मस्जिद या गुरुद्वारा नहीं गिराया गया, मगर भारत में मस्जिदें और इबादतगाहें गिराई जा रही हैं। हम अक़लियत नहीं बल्कि हम पूरी कौम हैं। हमें पुरअमन वक्फ जिहाद का आगाज़ करना होगा। कि आपने कहा कि वक्फ जिहाद का इस्तेमाल करो, यानी वक्फ जिहाद करो। जिहाद एक ऐसा वर्ड है जो पहले ही मुस्लिम्स को नेगेट कर चुका है, बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इसको यूज़ किया गया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, पॉपुलेशन जिहाद, कोरोना जिहाद, ये सारी चीज़ें मुस्लिम्स को जो है नेगेटिव वे में इस्तेमाल की गई हैं। अब अगर हम उसको वक्फ जिहाद के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो एक और नेगेटिव पर्सपेक्टिव में जाएगा। आप इस पर क्या कहें? मेरा ये कहना है जी कि सरकारों ने तो हमेशा ही एक अच्छी चीज़ को गलत उसका रंगत देनी होती है, ठीक है ना जी।
تو میں جہاد کو اس کو جیسے ہمارے میں بولتے ہیں فارمرز کے ٹائم میں آپ نے دیکھا ہوگا اس فارمر اسٹرگل کو ہم کہتے ہیں کسان مورچہ، تو میں مورچے کا ایکویولنٹ سمجھ کے جہاد کی بات کر رہا ہوں. So we basically we are declaring a war that you are taking our rights, we will fight back. تو وہ اس کو نیگیٹولی لے رہے ہیں. یہ کمیونٹی کے اوپر ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے اس کو بلڈ کر کے، اسی لیے میں نے اس کو تھوڑا سا ریفریز کرتے ہوئے کہا کہ امن پسند جو ہے اوقاف جہاد چلانے کی ضرورت ہے. سر یہ تو طے ہے کہ بہت کچھ جو ہے ڈویژن کے تھرو ڈیوائڈ اینڈ رول کیا جا رہا ہے. سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف پاور کے لیے کر رہے ہیں یا پھر ہمیشہ کے لیے کوئی ان کا کوئی ایک ایجنڈا ہے؟ I personally think کہ یہ نا ایک کلیش ہے civilizations کا. The Muslim civilization has always been at loggerheads with the other civilizations. تو ہر وقت کوئی نہ کوئی ایک نیا شیپ نکل کے آتا ہے. اب وقتی طور پہ ایسے لگتا ہے کہ یہ کیول پاور کی لڑائی ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی لڑائی ہے. پاور بھی اس میں ایک حصہ ہے، اور جیسے عام کہتے ہیں کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. سو ابھی جس ملک میں ایک ہی طرح کی حکومت ہو، ایک ہی دھرم چاہیے، ایک ہی زبان چاہیے، ایک ہی عدالت چاہیے، ایک ہی چناؤ چاہیے، ایک ہی جھنڈا چاہیے، ہے نا. آپ خوش قسمت ہے کرناٹکا میں آپ کے پاس اپنا جھنڈا ہے، ہمارے پاس تو ہے نہیں، اور ہم کو ابھی لگتا بھی نہیں ہے کہ اور صوبے ہمت کر سکتے ہیں جھنڈے کی مانگ کرنے کے لیے. تو وی ہیو ٹو ڈیفیٹ دس کنسپٹ آف وننس. ہیومن نیچر از ڈفرینٹ، ایوری پرسن از ڈفرینٹ، فادر اینڈ سن آر ڈفرینٹ. سو وی ڈونٹ ہیو ٹو فال ان لائن. We have to build our own personality. Every individual has to build one, every community has to build one, every nationality has to build one. And the other peace will come when they respect each other. That kind of respect for each other. I do not believe in what you say, but I will lay down my life for you to have your say. یہ ہمارا رہا ہے جو فرینچ پوئٹ کے لفظ ہیں. اس سال ہم گرو تیغ بہادر جو ہمارے 9ویں گرو تھے ان کا 350 سال جو مارٹیڈم کا ہے وہ منائیں گے. تو ہم کیا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے شہادت اپنے دھرم کے لیے نہیں دی، دھرم کی آزادی کے لیے دی. کہ میں تمہارے دھرم کو فالو نہیں کرتا، لیکن تمہارے دھرم کو فالو کرنے کے لیے اگر کوئی روکتا ہے تو اس کے لیے والنٹریلی میں شہادت دیتا ہوں. اور انہوں نے دی. He set an example. اور اسی ایگزامپل کو فالو کرتے ہوئے میں یہاں آیا ہوں. یا ہم لوگ نان سکس کے مسائل میں شامل ہوتے ہیں. ہم اپنے گرو سے یہ سیکھے ہیں کہ یہ کیول اپنی بات نہیں ہے، یہ سب کی بات ہے، اور تم کو یہ سب کی بات کرنی چاہیے. سر آپ نے کہا کہ مالیر کوٹلا میں اگلی میٹنگ ہوگی، اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ نہیں، مالیر کوٹلا میں جیسے سبھی جگہ جلسے ہو رہے ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے، تو پنجاب کی طرف سے پنجاب کے مسلمانوں نے کہا ہے، ہم نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ڈاکٹر الیاس صاحب سے یہ ریکویسٹ کی ہے، ان کو کہا ہے کہ اگلی جو میٹنگ ہے وہ مالیر کوٹلا میں ہونی چاہیے. تو وہاں پر مالیر کوٹلا میں یہ ہوگا کہ جیسے یہاں پر تھوڑی سی کم گنتی میں سکھ آ پاتے ہیں، تو وہاں پر مسلمان بھی ہوں گے اور سکھ بھی ہوں گے. اینڈ وی ول بی ایبل ٹو پریزنٹ اے ویری یونائٹیڈ وائس by which we think that we will be able to force the powers that be to think that this has to stop. دیگر مقررین میں ڈاکٹر محمد سعد بلگامی اور ایڈوکیٹ ایم کے میتری شامل تھے. مولانا مقصود عمران رشادی نے صدارتی کلمات کہے. کانفرنس کا اختتام اس عزم کے ساتھ ہوا کہ قانونی، جمہوری اور سماجی سطح پر اس ترمیمی قانون کے خلاف جدوجہد کو تیز کیا جائے گا. وقف سیو کانسٹیٹیوشن موومنٹ ہے، یہ اب کس مرحلے پر ہے؟
جی آج یہاں پوری ریاست کے اہم ذمہ داروں کے ساتھ اور ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے ریپرزنٹیٹیوز کے ساتھ مل کر ایک بہت اہم راؤنڈ ٹیبل ڈسکشن یہاں ہوا، اور اس کے پس منظر میں خاص طور پر یہ جو وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2025 پاس ہوا ہے، اس کے سلسلے میں مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو ملک گیر مہم چھیڑی ہے، اس کے ایک حصے کے طور پر یہ راؤنڈ ٹیبل ڈسکشن یہاں رکھا گیا تھا۔ اور آج کے اس پروگرام میں بہت اہم شخصیات شریک رہے، اور ریسورس پرسن کے طور پر بھی سکھ کمیونٹی کے نیشنل لیڈر ہیں جسموہن سنگھ، اور پھر حیدرآباد سے اور ایک ایڈوکیٹ صاحبہ ہیں، یہ سب تشریف لائے تھے، اور شیو سندر یہاں کے ایک مشہور جرنلسٹ ہیں۔ سب لوگوں نے اپنے اپنے خیالات پیش کیے، اور جو بات ابھر کر آئی پورے ڈسکشن میں اور پریزنٹیشنز میں، وہ یہ کہ یہ حکومت کا ایک بہت ظالمانہ قانون ہے، ایک بلیک لا ہے جو پاس کیا گیا ہے، یہ اینٹی کانسٹیٹیوشنل ہے، یہ ان ڈیموکریٹک ہے، یہ ڈسکریمنیٹری ہے، اور جو فنڈامنٹل رائٹس اقلیتوں کو یہاں دیے گئے ہیں اور انڈیویجول رائٹس ہیں، آرٹیکل 14، 15، 25، 26، 29، 13 سب کا جو ہے یہ النگھن اس میں ہوتا ہے۔ اور جو بات دیگر قوموں کے سلسلے میں نہیں کہی گئی، وہ ڈسکریمنیشن مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا ہے، اور اس قانون کو مسچیوسلی امید کا نام دیا گیا ہے، حالانکہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے اوقاف کو ختم کرنے، کمزور کرنے اور مسلمانوں کو اس سے بے دخل کرنے کی بہت سی راہیں کھلتی ہیں۔ چنانچہ تمام مسلم تنظیمیں مسلم پرسنل لا بورڈ کے نیترتو میں، اس کے لیڈرشپ میں اس کا سخت مخالفت کر رہے ہیں۔ جیسا یہ راؤنڈ ٹیبل ڈسکشن ہوا، اسی طرح بہت سے احتجاجات اور میمورانڈا کو پیش کرنے کی بات ہے، اور ریلیز چلانے کی بات ہے۔ ریاست میں، ہمارے ریاست میں خاص طور پر، اور اسی طرح پورے ملک میں ایک مہم اس طرح کی چلی ہوئی ہے، ہماری آواز کو حکومت تک اور عوام تک اس بات کو پہنچانے، ان کے اندر شعور بیدار کرنے، میڈیا سے جو غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کا رد کرنے، اور حقیقت کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی ایک زبردست کوشش اور ایک منظم کوشش ہے جو پرسنل لا بورڈ کے اس کے لیڈرشپ میں انجام دی جا رہی ہے۔ سر، یہ جو ہندو کمیونٹی اور سکھ کمیونٹی کا آپ نے جو شامل کیا ہے اس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ فارم لاز کو جو ہے ریپیل کر دیا گیا تھا ان کے پروٹیسٹ کے بعد، کیا اس کے پیچھے یہ بھی ہے کہ اس طرح سے کمیونٹیز اگر ساتھ ہو جائیں تو کسی بھی کالے قانون کو ریپیل کروایا جا سکتا ہے؟ جی ضرور کرایا جا سکتا ہے، ہماری ڈیموکریسی ہے، اور ڈیموکریسی میں لوگوں کی رائے اور اوپینین بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور ہم نے دیکھا ایک CAA-NRC کے موقع پر بھی زبردست تحریک چلی تھی، جس کے بعد یہ قانون گویا کہ ٹھنڈے بکسے میں چلا گیا۔ اسی طرح فارم لاس، فارمرز کا جو زبردست ایجیٹیشن چلا، اس کے نتیجے میں اس کو ریپیل کرنا پڑا، اگرچہ پارلیمنٹ میں اپنے نمبرز کے بل بوتے پر حکومت نے اس کو پاس کیا ہے، مگر اس کے غیر قانونی ہونے، غیر آئینی ہونے اور ایک قسم کا ظلم ہونے کی بات سب محسوس کرتے ہیں۔ دیگر اقلیتیں بھی اس کے پیچھے جو شرارت ہے اور حکومت کا جو شڑینتر ہے اس کو وہ بھی سمجھنے لگے ہیں۔ آج کے ہمارے میٹنگ میں سکھ کمیونٹی کے ذمہ دار بھی آئے تھے، اور دیگر لوگ بھی بڑی تعداد میں یہاں شریک تھے، تو ان سب کا اس بارے میں اتفاق ہے، اور یہاں جو ریزولوشن پاس کیا گیا جس کو یہاں کے تمام شرکاء نے سائن کیا ہے، اس میں اس بل کی مخالفت اور اصل یہاں کے عوام کے مسائل پر توجہ دینے، اور اس طرح کے ڈویزیو بلز کو لا کر امن و امان کو، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو دھکا پہنچانے کی اور حقوق کو چھیننے کی، اور خصوصاً اس وقت مسلم کمیونٹی کا جو ایک اہم حصہ ہے، یہ جو اوقاف ہیں، یہ پیورلی ایک ریلیجیس افیئر ہے، مسلمانوں کا معاملہ ہے، اس میں مسلمانوں کو اپنے معاملات کو خود چلانے اور آزادی سے اس سے نبٹنے کا موقع اور سہولت ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کا ہستکشیپ نہ ہو، اور حکومت کی طرف سے کوئی دخل اندازی نہ ہو، اور اوقاف کو کمزور نہ کیا جائے، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔
ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾ ಬೋರ್ಡ್ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಭೆಯನ್ನ ಶಾಸಕರ ಭವನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಿವಿಧ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಲಿಮೇತರ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾದಂತಹ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಹಿರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಶಾಸನಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಜನಾಂದೋಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಜನರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಕಾನೂನು 2025ರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೂಲವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಜನಾಂದೋಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಆಯಾ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್.